الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم مبال والاه وعاد من عاداه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا، علی تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا مصالحت میں تیرا نام رہے گا، حسن تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا سیاست میں تیرا نام رہے گا، معاویہ تیرے نام سے اسلام رہے گا. دنیا شہادت میں تیرا نام رہے گا، حسین تیرے نام سے اسلام رہے گا. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، میرے قابل صد احترام مسلمان دوستوں اور بھائیوں، آج 5 جون 2026 کو ہم جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں مظفر آباد ملتان میں جمع ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے
ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ فتح میں 29 آیات ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے آیت نمبر 10 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اس کے کچھ حصے کی تفصیل اور تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 6 ہجری کو رسالت معاد، رسالت پناہ، نبی آخر الزمان، تاجدار ختم نبوت، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خواب دیکھا، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سچے نبیوں کے خواب بھی ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور وہ خواب آپ نے اپنے یاروں کو، وفاداروں کو، حبداروں کو، جان نثاروں کو، آقا نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے عاشقان صادقان کو یہ خواب سنایا کہ ہم سب نے احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، پھر جیسے آپ کا حکم، دیر کس بات کی؟ چنانچہ 1400 اور ایک مفسر کے مطابق 1800 مولانا شبیر احمد عثمانی کے بقول 1700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ آگے آگے میرے نبی، کائنات کے نبی، عرش و فرش کے نبی، تحت الثری کے نبی، ما فوق السماء کے نبی، بعد از رب العالمین ساری کائنات کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آپ کے نوکر و چاکر صحابہ کرام پیچھے پیچھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگے چاند جا رہا ہو اور پیچھے ستارے جا رہے ہو۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ مکہ کے قریشیوں کو بتایا گیا، ان کے مخبر نے بتایا کہ وہ
جن کو آپ نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے، ہمدردوں کے، ساتھیوں کے ہمراہ آ رہے ہیں۔ وہ مل بیٹھے کہ اب کیا کریں۔ اچانک آ گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور بہت سارے مسائل کا حل ٹیبل ٹاک پر ہو جایا کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تمبو لگا دیے، کناتے لگا دی، اور شمیسی کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ قریشیوں نے مشورے سے سہیل بن عمر کو مذاکرات کے لیے بھیجا، اور ادھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہرے داماد، اپنے بااعتماد دوست، جامع القرآن، کاتب القرآن، ناشر القرآن، حافظ القرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، اور فرمایا انہیں بتا دیجیے ہم کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہم بس عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ 1800، بعض نے تو 18,000 لکھ دیے صحابہ کرام میں سے متفق علیہ جس کو قاصد بنایا، میرے نبی نے بنایا تو سب کے اتفاق سے بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری مراسم تھے، وہ پہنچ گئے۔ قریشیوں نے، مکہ کے قریشیوں نے بڑا ان کا خیال رکھا، پرتپاک استقبال کیا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو جواب ملا کہ میں اس طریقے سے آیا ہوں، مجھے قائد نے بھیجا ہے، مجھے ساری کائنات کے رہبر نے بھیجا ہے، مجھے ساری کائنات کے رہنما نے بھیجا ہے، مجھے ساری کائنات کے پیغمبر نے بھیجا ہے، مجھے پیغمبر اسلام نے بھیجا ہے۔ ساری بات سن کر مکہ کے قریشیوں نے کہا آپ سے ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں، بڑے گہرے تعلقات ہیں، آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو طواف کر لیتے، لیکن سچا عاشق رسول تھا، حضور کا سچا محب تھا، اس لیے فرمایا جب وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں آئیں گے تو میرا طواف
جنہوں نے مجھے طواف کا انداز سکھایا، ان کے بغیر کوئی طواف نہیں۔ اگر طواف اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے گا تو طواف ہوگا، اپنی مرضی سے الٹ چلو گے تو طواف نہیں ہوگا۔ دین تو میرے نبی کے طریقوں کا نام ہے، میرے نبی کے سلیقوں کا نام ہے، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کا نام ہے۔ میرے نبی والے راستے پر چلو گے تو تب دین پر عمل ہوگا، اپنی طرف سے کوئی راستہ بناؤ گے تو پھر کوئی دین نہیں ہوگا۔ میرے آقا نہیں ہیں، میں آقا کے بغیر طواف کروں، میں اچھا لگوں گا؟ ادھر کسی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، آپ نے سارے صحابہ کو اپنے قریب بلا لیا اور ایک درخت کے نیچے سارے جب جمع ہونے لگ گئے تو قرآن کو وہ درخت بھی پسند آ گیا۔ اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اس لیے اس کو بیعت موت بھی کہتے ہیں اور بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پکی بات ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، المومنین سے، جنہوں نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ اور قصاص نہیں لے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کیجیے، یہ بیعت موت کہلاتی ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ پانی کی پوزیشن کیا ہے وضو کے لیے، تو کہا پانی تو ہے ہی نہیں۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری ثم مکی مہاجر مدنی نے تو اپنی تفسیر القرآن فی کشف اسرار القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزوں میں دیکھو جو جتنا تھوڑا بہت پانی ہے نچوڑ کے کسی برتن میں جمع کر کے لے آؤ۔ صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں، اس برتن میں یوں انگلیاں رکھی تو انگلیوں کے درمیان میں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ معجزہ اسی موقع پر ہے۔ سب نے بیعت کی، سب نے کی۔ ذرا آپ توجہ کریں گے تو میری بات بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بس میں نے 2-4 موتی آپ کی جھولی میں ڈالنے ہیں، آپ توجہ سے سماعت کیجیے۔ تو فرمایا سب نے بیعت کی، سب نے، کوئی بھی نہیں رہا جس نے بیعت نہ کی ہو اور بیعت
اس بات کی تھی کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر مکے کے قریشی پریشان ہو گئے، انہوں نے سہیل بن عامر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، مذاکرات شروع ہوئے، شرطیں رکھی گئیں کہ اب واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، اور ہمارے تمہارے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، جو ہمارے لوگ آپ کی طرف جائیں گے آپ نے واپس کرنے ہیں، جو ہماری طرف آئیں گے ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا، میرے پیر، میرے مرشد، کیا آپ اور ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ پھر عرض کیا کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اللہ کے نبی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست پیش کی، پھر دب کر اس معاہدے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ خاموشی طاری ہو گئی، مذاکرات میں یہ بات طے ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابو جندل جو سہیل بن عامر کے بیٹے تھے وہ آ گئے، معاہدہ ہو چکا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وعدے کے پابند ہیں، معاہدوں کے پابند ہیں، لہذا اس کو واپس بھیج دیجئے اور کہیے کہ صبر کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ صحابہ کرام کے آنسو رکتے نہیں تھے، لیکن میرے نبی کے سامنے کوئی نہیں بولا۔ جو میرے نبی کے سامنے بولنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں وہ میرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا؟ جو آقا کی مرضی اور ہدایت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب خاموش ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے عثمان تو یہاں نہیں ہیں، میرے عثمان تو گئے ہوئے مکہ، قریشیوں اور ہم نے بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا، میرے نبی نے عثمان کے ہاتھ کو، اب توجہ کیجئے قرآن کی، یہ لفظ سمجھنے ہیں تو، اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا۔ عثمان کا ہاتھ وہ بھی میرے نبی کا، اور جس ہاتھ پر ہاتھ آیا وہ بھی میرے نبی کا ہاتھ۔ اور قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قرآن نے فرمایا کہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری۔ توجہ کیجئے، قرآن کی یہ جملے سمجھا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں آپ نے نہیں ماری، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
یہ تو اللہ نے ماری ہیں۔ گویا کنکریاں بظاہر تو میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، لیکن طاقت اللہ کی تھی۔ زبان میرے نبی کی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ جی کہا اب یہاں توجہ کیجئے، یہاں وہاں میرے نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا، میرے نبی کے رمز کو، میرے نبی کے رمز کو اللہ نے فرمایا یہ میری طاقت تھی۔ اور یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسرا جو ہاتھ آیا وہ بھی تو میرے نبی کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر آیا، اور آپ نے فرمایا عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر ہے، ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تمام نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بیعت کی تھی، بیعت موت کی تھی۔ تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے، بدلے کے لیے تمام صحابہ متفق تھے، آقا بھی متفق تھے۔ اب یہ بات اللہ کو بڑی بھا گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تمام مفسرین نے لکھا، ایک کی بات نہیں کہا، انا پکی بات ہے، الذین جن لوگوں نے یبایعونک آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، انہوں نے کس پر بیعت کی ہے؟ انما یبایعون اللہ۔ قرآن نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، پکی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور میرے نبی کے ہاتھ پر صحابہ کے ہاتھ تھے، صحابہ کے ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھ پر حضرت عثمان کا ہاتھ جو میرے نبی کے ہی ہاتھ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ پر۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ اب سمجھیے قرآن کو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ واہ عثمان، تیری عظمت کے کیا کہنے، ساری کائنات کو تیری جوتیوں پر گھول دو۔ قرآن گواہیاں دے رہا ہے، کسی کی شہادت کی گواہ کربلا کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی یا بدر کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا۔ عثمان تیرے کیا کہنے، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اب اس ایک لفظ کے لیے 1.5-2 گھنٹے چاہیے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے گا، اور آج تک وہ لفظ موجود۔ یوں کر کے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ
درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، میری طرف دیکھیے، سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، میں تو جگانے آیا ہوں۔ اوپر ید اللہ، ید اللہ 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 کا ہاتھ ہے، فوق کا اوپر، ایدی ید کی جمع، ہی ہم ضمیر جمع کی، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اٹھاؤ قرآن والا ترجمے والا قرآن، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، شرمانا نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک صحیح پہنچاؤں اور سمجھاؤں۔ ان سارے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ۔ نیچے میرے نبی کے ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اگر کوئی نیچے سے صحابہ پر حملہ کرے گا تو دفاع محمد الرسول اللہ کریں گے، اگر کوئی اوپر سے حملہ کرے گا تو دفاع خود خدا کرے گا، دفاع صحابہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، ہم تو صحابہ کے چاکر ہیں، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں۔ درمیان میں صحابہ کے ہاتھ آ گئے، قیامت تک کوئی ماں کا لال صحابہ پر حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی بات تو پھر سمجھیے کہ صحابہ کے ہاتھ دو ہاتھوں کے درمیان میں ہے نا۔ قرآن کے ترجمے پر غور کیجیے تو نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے، فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ یوں ہو گیا نا، کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صحابہ پر حملہ اس وقت ہوگا جب وہ میرے نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، جب خدا کی ربوبیت اور وحدانیت کا انکار کرے گا تب حملہ ہوگا، ورنہ صحابہ وہ مقتدر ہستیاں ہیں جن کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، میرے نبی کا فرمان دیتا ہے۔ صحابہ جہنت کے اور جنت کے حقدار ہیں، کوئی ماں کا لال صحابہ کو جنت سے دور نہیں کر سکتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر دشمن صحابی نبی جہنمی جہنمی۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ اب ذرا تھوڑی سی بات، اب معاہدہ کس نے لکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لکھا، حضور املا کروا رہے تھے۔ علی کے بعد علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، خبردار۔ صحابہ کی تعریف کرتے کرتے اہل بیت کے کسی فرد کی کسی نے توہین کی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ قرآن نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، اچھے سے مراد ہی ہمارے سمجھ میں آنے والے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
حضور کا خاندان، سب سے پہلے حضور کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد، سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، حضور کی پہلی اور بڑی بیوی سیدہ خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی، وہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ شامل ہیں تو پھر سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی ازواج شامل کیوں نہیں؟ یا تو کوئی بھی شامل نہ ہو۔ اپنی مرضی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر غلط نہ کیجیے، ورنہ تمام فرقوں سے ہٹ کر ڈاکٹر اسرار احمد نے جو آسان ترجمہ قرآن اور تفسیر 6 جلدوں میں بیان قرآن لکھی ہے، اس کو ہی پڑھ لو۔ پڑھنے کا تو تم نام نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے بچے اب اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اردو نہیں آتی بیچارے۔ اب ذرا غور فرمائیے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی میرے نبی کے داماد ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، یقیناً ہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ جس کے گھر میں میرے نبی کی ایک بیٹی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، اور جس کے گھر میں میرے نبی کی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ میں تو دنیا بھر کو مخاطب ہوں، دلیل سے بات کیجیے۔ اور توجہ کیجیے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ وہ معاہدہ لکھوا رہے تھے میرے آقا، لکھ رہے تھے حضرت علی۔ سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ ہم اگر آپ کو نبی مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہم تو مانتے ہی نہیں، لہذا محمد رسول اللہ نے لکھواؤ، مٹاؤ۔ حضرت علی سے توجہ کیجیے میری بات پر۔ حضرت علی سے فرمایا آقا نے مٹا دو۔ حضرت علی نے بات مانی، نہیں مٹایا۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ یہ دیکھو جی، انہوں نے مٹا دیا، اور وہاں لکھوایا محمد بن عبداللہ۔ توجہ کیجئے، اگر حضرت علی نے میرے نبی کے کہنے کے باوجود وہ لفظ نہیں مٹایا تو یہ گستاخی کی دلیل نہیں، محبت کی دلیل ہے کہ میں ہوتے ہوئے اپنے نبی کا نام نہیں مٹا سکتا۔ اگر یہ محبت کی دلیل ہے تو کاغذ اور قلم کے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تو وہاں بھی بغاوت کی بات نہیں ہے، توہین کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے میرے آقا۔ جب قرآن ہے تو پھر تکلیف کس بات کی؟ یہاں حضرت علی نے جو فرمایا یہ بھی محبت کی دلیل ہے، اور وہاں جو حضرت عمر نے جو فرمایا وہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اب وقت بالکل حدیث سن لیجیے، حدیث برحق ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم من وال والاہ وعاد من آدہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی۔ اور یہاں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جس طرح آپس میں محبت تھی، میری اور آپ کی بھی وہی ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مولا محمد الرسول اللہ، مولا صدیق اکبر، مولا فاروق اعظم، مولا عثمان غنی، مولا حیدر کرار، مولا حسن مجتبی، مولا معاویہ ابن ابی سفیان، مولا حسین ابن علی، مولا سعد، مولا سعید، مولا طلحہ، مولا زبیر۔
برحق ہے لفظ، لیکن میں جب دیکھتا ہوں حضرت علی کو میرے نبی نے مولا کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نے 12.5 سال حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لہٰذا میرے مولا حضرت عثمان ہیں، تو مولا ایک نہ ہوا 2 ہوئے، حضرت علی کا مولا حضرت صدیق ہے، حضرت علی کا مولا حضرت فاروق ہے۔ اگر وہ مولا نہ سمجھتے، سردار نہ سمجھتے تو نمازیں پیچھے نہ پڑھتے، انہوں نے ساری نمازیں پیچھے پڑھ کے ثابت کر دیا مسلمانوں میرا امام صدیق اکبر ہے، میرا امام فاروق اعظم ہے، میرا امام عثمان غنی ہے، مولا سارے کا سارا برحق ہے۔ لیکن مولا کا پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، پوری ڈکشنری میں، پوری عربی لغت میں کہیں اس کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں، باقی دوست اس کا معنی صحیح ہے، ساتھی صحیح۔ من کن تو جس کا میں مولا ہو، میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور اللہم من والن والا ہو، آئے اللہ جو تیرا دوست ہے وہ نبی کا دوست ہے، وہ علی کا دوست ہے۔ جو علی کو حضور کے خاندان کا فرد نہیں مانتا، جو حضرت علی کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتا، جو حضرت علی کو قرآن کا حافظ نہیں مانتا، جو حضرت علی کو حضرت صدیق و فاروق و عثمان کا مقتدی نہیں مانتا، وہ غلط راستے پر ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی تو حق علی کے ساتھ تھا اور علی حق کے ساتھ تھا۔ جب حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی تو حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھا۔ جب حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی تو علی حق کے ساتھ تھا، حق علی کے ساتھ تھا۔ میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ جب حضرت علی سے کہتا ہوں تو حضرت علی فرماتے ہیں میں تمہارا مولا ہوں، میرا مولا صدیق و فاروق و عثمان ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر صحیح کوئی بات، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے نماز کے بعد پوچھیے، لیکن مسئلہ ہو گھسلا نہ ہو۔ ہاں مجھے ہر بات کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ جو حدیث غدیر مانتے ہیں وہ تو درست ہے جیسے ہم ہیں، اور جو عید غدیر مانتے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر اس دن عید منانی تھی خوشی میں تو جب میرے نبی نے حضرت حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا اس دن عید مناتے، وہ دن بھی تو آتا ہے جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جنت کی خواتین کی سردارہ کہا تو اس دن عید مناتے۔ تم حضرت عثمان غنی کی شہادت پر عید مناتے ہو، اور تم نے اپنے اداروں کو بھی مالک الاشتر کے نام سے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، تو میں مجبور ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمانوں ایمان بچانا ہے تو سارے صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں ادا کر لیجیے بھائی۔